خالق نے گریے خودی میں آگ بنایا ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں خالق نے گریے خودی میں آگ بنایا تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا ادا وہ ادھر رسالت کر رہا ہے علی سے جو محبت کر رہا ہے ادا وہ ادھر رسالت کر رہا ہے زباں پر ورد ہے نام علی کا زباں پر ورد ہے نام علی کا خدا ہماری حفاظت کر رہا ہے خدا ہماری حفاظت کر رہا ہے تو عدالت ہے جسے کربو بلا سے تو عدالت ہے جسے کربو بلا سے وہ قادر سے بغاوت کر رہا ہے وہ قادر سے بغاوت کر رہا ہے تو پسر کو چھوڑ کر ہے وہ کون پسر کو چھوڑ کر ہے وہ کون جو بھتیجے کی حفاظت کر رہا ہے پسر کو چھوڑ کر وہ ہے کون جو بھتیجی کی حفاظت کر رہا ہے تو جو کہتا ہے بس کافی ہے قرآن جو کہتا ہے بس کافی ہے قرآن وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے تو وہی ہے جنت و کوثر کا مالک وہی ہے جنت و کوثر کا مالک جو ایسے پر تلاوت کر رہا ہے وہی ہے جنت و کوثر کا مالک جو ایسے پر تلاوت کر رہا ہے ناگے سبات تیرے روزے کی زیارت مانگ رہی ہے دنیا تیرے روزے کی زیارت مانگ رہی ہے دنیا روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہی ہے دنیا تیرے روزے کی زیارت مانگ رہی ہے دنیا روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہی ہے دنیا تیرے روزے کو بڑی بات کر دے مولا تیرے مٹی سے شفا مانگ رہی ہے دنیا تیرے روزے کو بڑی بات کر دے مولا تو اے خدا بار بار پلٹے ہماری تقدیر کو اے خدا بار بار پلٹے ہماری تقدیر کو ہم بھی جا کر چومائے روزے شبیر کو ہم بھی جا کر چومائے روزے شبیر کو تو ہمیں یقین ہے روز ایسا آئے گا ستارہ ہمارے مقدر کا جگمگائے گا اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے بچوں کے لیے سایہ دعا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے سایہ دعا ہے باپ نوح کا دل ہے تو یعقوب کا جذبہ ہے باپ رحم و الطاف و کرم میں ید طولہ ہے باپ یعنی اکرام و عنایات کا دریا ہے باپ ہاں وہی شمع خدا باعث تعلیم بھی ہے ہاں وہی شمع خدا باعث تعلیم بھی ہے اور تشنہ کامی میں وہی کوثر و تسنیم بھی ہے باپ کی ذات میں مستور ہے رب کی تصویر باپ کی ذات میں مستور ہے رب کی تصویر اور دجلہ علم و ادب نیک عمل کی تعمیر اور کرتوے حسن ازل راہ رضا کی تنویر اور جذبہ صبر و تحمل نگہ با توقیر اب آپ ہی وجہ سکون باعث اعزاز بھی ہے اب آپ ہی ہر غم و آلام میں دم ساز بھی ہے وہی
باپ کہ جو روزی رساں ہوتا ہے وہی باپ کہ جو روزی رساں ہوتا ہے، افسر پہ اولاد کے دامان اما ہوتا ہے، اور غم ہستی پہ وہی تاب و تواں ہوتا ہے، اور سوزش دل میں وہی رتل گراں ہوتا ہے، اور اسب ایمان کو بھی محمیز وہی کرتا ہے، اور علم و عرفان کا دیا تیز وہی کرتا ہے۔ اور اس کی نظر سمر رہتا ہے، اور ساتھ پھرتی ہیں نگاہیں وہ جگھر رہتا ہے، اور یعنی وہ بہر پیدر نور نظر رہتا ہے، اور پرورش کے لیے مشہور تو ہے ماں کے صفات، پرورش کے لیے مشہور تو ہے ماں کے صفات، اور زندگی ساز مگر ہے تو فقط باپ کی ذات، اور دکھ اٹھا کر بھی وہ رکھتا ہے پسر کو خوشحال، دکھ اٹھا کر بھی وہ رکھتا ہے پسر کو خوشحال، اور جاگتے سوتے اسی کو رہا کرتا ہے خیال، اپنی الفت کبھی ہوتا نہیں کچھ اس کو ملال، اپنی الفت کبھی کچھ ہوتا نہیں اس کو ملال، اور سچ تو یہ ہے کہ نہیں باپ، سچ تو یہ ہے کہ نہیں باپ کی دنیا میں مثال، اب اس نے تدبیر سے فرمان چڑھاتا ہے وہی، اس نے تدبیر سے فرمان چڑھاتا ہے وہی، اور اپنے بیٹے کے لیے جان لڑاتا ہے وہی، اور جب وہی باپ زمانے سے گزر جاتا ہے، اور اس کا انداز و عمل قلب کو بھرماتا ہے، اور درد فرقت دل اولاد کو تڑپاتا ہے، اور بے نوائی کا ستم دیکھ کے گھبراتا ہے، یعنی احساس جدائی کا جواں ہوتا ہے، اور اشک بے ساختہ آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو قسمت سے عطا ہوتی ہے، یہ وہ دولت ہے جو قسمت سے عطا ہوتی ہے، اور دل جوانی میں ضعیفی میں عصا ہوتی ہے، اور درد و آلام میں پیری کی دوا ہوتی ہے، مختصر یہ کہ وہی وجہ بقا ہوتی ہے، اور شادماں مثل چمن مست بجاں رہتا ہے، اور باپ بیٹے کی جوانی سے جوان رہتا ہے، باپ بیٹے کی جوانی سے جوان رہتا ہے، اور جس پہ اللہ کی صنعت کی ادا ناز کرے، جس پہ اللہ کی صنعت کی ادا ناز کرے، اور جس کی ہستی کو خدا آپ ہی ہمراز کرے، ایسا بس ایک محمد کا نواسا نکلا ابن رسول ایسا بس ایک محمد کا نواسا نکلا، اور حق کی قربان گہے ناز کا شیدا نکلا، اور مقتل عشق الہی میں اکیلا نکلا، اور ساتھ نظران کو سارا لیے کنبا نکلا، اور جس کو سب نور جمال ازلی کہتے ہیں، اور جس کو دنیا میں حسین ابن علی کہتے ہیں، یہ وہی ذات جسے جلوہ وحدت کہیے، اور جان قربان گہے ناظم
مشیت کہیے، عقل عرفان الہی کی بصیرت کہیے، بیان خون رگ ایمان کی حرارت کہیے، اور جس کا ہر تار نفس دین کا پیغام ہوا، اور جس کا بہتا ہوا خون جاد اسلام ہوا، اور سر جھکائے تھے حرم ناپ پہ رسی میں بندھے، سر جھکائے تھے حرم ناپ پہ رسی میں بندھے، اور توڑ دیتے تھے وہ دم طفل جو ناپوں سے گرے، اور جنبشیں ہوتی تھی کس جاتے تھے بچوں کے گلے، اب کتنے مظلوم تھے افسوس وہ نازوں کے پلے، خون میں ڈوبی ہوئی معصوم شہادت نکلی، ایوں نقی بخش سے امت کو امامت نکلی، خون میں ڈوبی ہوئی معصوم شہادت نکلی، ایوں نقی بخش سے امت کو امامت نکلی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، أشرف الغنى ترك المناصبات۔ ذرا سے معتبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد
3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید افضل حسین صاحب مرحوم ابن سید عاشق حسین صاحب کی ایک صلوات اور پڑھ دیں عزیزان گرامی، اگر آپ اس وقت پوری کائنات اور پوری دنیا کا جائزہ لیں، میں خاص طور سے کسی ایک خطے یا ایک شہر یا ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت یہ پوری انسانیت حیات کی جھولی سے نکل کر موت کے کشکول کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہر آدمی بنام موت سہما ہوا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات آدمی اس کا اعتراف کرے نہ کرے، اسے مانے نہ مانے، مگر ہر آدمی حیات کے معاملے میں بڑا الجھا ہوا ہے۔ یوں نہ نکلیے اور یوں نہ جائیے اور یہ کریے اور یہ کریے۔ یہ ساری تحریکیں بتا رہی ہیں کہ انسان واقعی موت سے گھبرایا ہوا ہے۔ ہمیں پوری دنیا پر حیرت نہیں ہے، صرف حیرت ہے تو ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے رہنما نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے کا سلیقہ سکھایا۔ بلند ترین صلوات عظمت محمد اگر حیرت ہے تو اس قوم پر ہے کہ جس کے رہنما نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا سلیقہ سکھایا ہو۔ میں اس گھرانے کے اکبر اور عباس کی بات نہیں کرتا جس گھرانے کے اصغر نے تیر موت کو کھانے کے بعد مسکرا کے جینے کا پیغام دیا ہو۔ اس قوم کو اتنا نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت حکم شریعت بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ آدمی کچھ اقدام خودکشی کہلائیں گے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ایک 40ویں کی مجلس میں، اسی مناسبت سے میں نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چھوٹا سا فقرہ اپنے چھوٹے سے بیان کا سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا۔ کسی طولانی گفتگو کا نہ موقع ہے نہ محل ہے، پہلی بار آپ کے درمیان نہیں آیا ہوں اور یہ بھی یقین ہے کہ آخری بار بھی نہیں آیا ہوں۔ 1 گھنٹے کا جو ٹارگٹ ہے فضائل سے لے کر مصائب تک، انشاءاللہ اسی کے اندر گفتگو کو مکمل کر دوں گا، مگر تقریباً ہمارے قوم ملت کے بچے بھی آج کے دور میں نیٹ سے وابستہ ہو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو کوئی عظمت حاصل ہے تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہیے، قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کو کوئی حیثیت حاصل ہے، کوئی عظمت حاصل ہے، اور اگر دنیا احترام کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ سنا ہوا فقرہ آپ کا صرف یاد دہانی کے لیے اپنے بچوں کے حوالے کر دوں کہ نہج البلاغہ ہی کے لیے ایک عیسائی رائٹر نے کہا کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کے خالق کے سامنے بنی ہے یا اسی نے دنیا کو بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں
یہ نہج البلاغہ اپنے چھوٹے بچوں کی جانکاری کے لیے اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، یہ نہج البلاغہ جو کتاب ہمارے مولا کی مشہور ترین کتاب، یہ کتاب تو ایک ہے مگر 3 حصے میں بٹی، 3 حصے میں یہ کتاب بٹی، کتاب ایک ہے، جلدیں الگ الگ نہیں ہیں، مگر کتاب کا جو مضمون ہے وہ 3 حصوں میں اس طریقے سے بٹا ہوا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات آپ کے حوالے کر دوں، میرے بچے سمجھ جائیں کہ جیسے ہمارے یہاں مجلسوں میں 3 حصے ہوتے ہیں، وہ حصہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے اسے خطبہ کہا جاتا ہے، جو فضائل کے نام پر پڑھا جاتا ہے وہ الگ مرحلہ ہوتا ہے، اور جو مسائل کے نام پر پڑھا جاتا ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، مجلس چاہے طولانی ہو یا مختصر ہو، پر ہر انہیں تینوں حصوں سے منطبق ہو کر جمع ہو کر مجلس کہلاتی ہے۔ اسی طرح مولا کی کتاب نہج البلاغہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، 3 حصوں میں کتاب پائی جاتی ہے، کتاب کے الگ الگ حصے نہیں، کتاب کے اندر جو مضمون ہے اسے 3 حصوں میں جمع کرنے والے نے جمع کیا۔ پہلا حصہ مولا کا جو ہے وہ خطبہ ہے، یعنی مولا نے جو تقریریں کی ہے اسے خطبہ کہا ہی جاتا ہے، جس کی تعداد 238 اور پلس 2 خطبے اور مولا کے ہیں جو بغیر نقطے کا اور بغیر الف کا، یہ خطبہ بغیر الف کا ہے اور یہ خطبہ بغیر نقطے کا ہے، تاکہ ایک کا ترجمہ بھی آپ کی جانی پہچانی مرحوم ترین شخصیت آپ بہت اچھی طرح واقعی محمد عبدالرحمن صاحب نے، شیخ الحسن صاحب کے والد نے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے 240 خطبات آج کے تقریباً 1400 برس پہلے مولا نے ان بدوؤں کے حوالے کیے جو نہ نبی کو پہچانتے تھے نہ علی کو پہچانتے تھے۔ اس دور میں واقعی تو ہمارے پاس کہاوت تھا، لوگ نہ نبی کو پہچان پائے نہ مولا علی کو پہچان پائے، تو تقریباً 1300-1400 برس پہلے مولا نے 240 خطبے جو مولا نے دیے وہ آج بھی تاریخ میں پایا جاتا ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، الگ الگ عنوانات ہیں، الگ الگ ٹاپک ہے، الگ الگ مضمون ہے، مگر 240 خطبے مولا کے آج بھی نہج البلاغہ کے ہیں۔ ایک اور سوال پڑھ دیں سوال پڑھ دیں۔ اس بارش کا ایک فائدہ تو مجھے ملے گا کہ جب تک یہ رکے گی نہیں یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر میں بارش پہلے بھی ختم کر دوں تو جب تک یہ بارش رکے گی نہیں کوئی جا نہیں سکتا۔ ایسے میں سیاح کے لوگ بڑے وفادار ہیں، جب یہ مولوی کو نہیں چھوڑتے تو مولا سے بے وفائی کہاں سے معاذ اللہ نعوذ باللہ کر سکتے ہیں۔ یہ مولوی کے پرستار بھی ہے، مولا کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اور سوال پڑھنے کوشش یہ ہے کہ تینوں حصوں پر اس سارے سوال کی مجلس ہے، میں سارے سوال کی مجلسوں میں نہ خیبر پڑھنے کا عادی ہوں، نہ خندق پڑھنے کا عادی ہوں، نہ بدر پڑھنے کا عادی ہوں، نہ عہد پڑھنے کا عادی ہوں۔ ایسا نہیں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے، بہترین ٹاپک ہے، مگر جس سے ہماری قوم کی اصلاح ہو جائے اس سے اچھا کوئی ٹاپک نہیں۔ اگر میں آپ کو 1 گھنٹہ دوں گا تو کوشش یہ ہے ایک ہی میسج ہمارے نفس کی اصلاح کے نام پر اپنے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ ایک اور سوال پڑھیں۔ نعرے حیدری حیدری، آواز بلند نعرے تلوار۔ آج کے تقریباً 1400 برس پہلے مولا نے 240 تقریریں کی ہے جسے خطبے کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ تقریریں آج بھی مولا کی نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی غائب ہو گئی ہو، کوئی مفہوم جو ہے چلا گیا ہو،
240 تقریریں انسانی ہدایت کے نام پر ایک چمکتا ہوا سورج ہے جو علی نے دنیا کے حوالے کیا. یہ غلط بات ہے کہ لوگ اس کی کرنوں کو محسوس نہیں کر رہے. اور جو 240 مدعی 240 تقریریں. اس کے بعد جب دوسرا حصہ نہج البلاغہ کا شروع ہوتا ہے وہ ہے مکتوبات. یعنی جو مولا نے اپنے گورنرس یا اس دور کے لوگوں کو خط لکھا ہے وہ خط وہی نہج البلاغہ میں پایا جاتا ہے جس کی تعریف دیکھ لیجیے گا 1:80. اور توجہ چاہیے. میں ایک لفظ آپ اس طرح کے حوالے کر سکتے ہیں کو بیان کے کئی بات 1:80 خط مولا کے نہج البلاغہ میں پایا جاتا ہے. اور یہ خطوط مولا نے اس دور میں دنیا کو لکھا کہ جس دور کا نبی اپنی امت اس دور کا نبی اپنی امت سے قلم مانگ رہا تھا کچھ لکھنے کے لیے اور نبی کو قلم دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اس دور میں ایک آج بھی نہج البلاغہ میں پائے جاتے ہیں. یہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ مولا کی تقریر ہے. دوسرا حصہ مولا کے خطوط جو گورنرس کے یہاں لکھے اور لوگوں کے یہاں لکھے جس میں حکومت کیسے چلائی جانی چاہیے. ایک گورنر کا فریضہ کیا ہوتا ہے. ایک ذمہ دار آدمی کی اپنی واجبی منزل کیا ہے. اس ساری چیزوں کو مولا نے بڑی تفصیل کے ساتھ 1:80 خط میں دنیا کے حوالے کیا. یہ نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ. تیسرا حصہ جسے کلمات قصار کہا جاتا ہے. اور میں نے کہا کہ دریافت کر لیجیے گا اپنی بھی اس کی وضاحت کروں. یعنی وہ کلمات جب وہ چھوٹے چھوٹے فکرے جو عقل و شعور کو جھجھوڑنے کے لیے کافی. اور فرمائیے گا مولا کے ان فکروں کی تعداد 480 کتنی ہے. جزاک اللہ. اگر یہ بات میرے بچوں کو یاد رکھے تو میں اس کا ماضر مجھے مل جائے گا. 240 تقریریں 1:80 خط 480 کلمات کے ساتھ جس کو حکمت میں ڈوبے ہوئے کلمات کہے جائیں فکرے کہے جائیں. مگر اس میں 7 جس کو جمع کر کے سنیں اور ہمارے گا سورہ ہم کہا جاتا ہے. تو میں 7 آئے تھے اسی طرح مولانا چھوٹے چھوٹے تھے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے حوالے کی. ان کی تعداد 480. بلکہ جو یہ ہو رہا مولا نے آج کے 1400 برس پہلے یہ کلمات دنیا کے حوالے کیے. 1400 برس پہلے یہ خط مولا نے لکھے. 1400 برس پہلے مولا نے تقریر کی جب نہ مائک تھا نہ موبائل تھا. غور فرمایا نہ مائک کا وجود نہ موبائل کا وجود نہ ٹیپ کا وجود. تقریریں ہوتی تھی فضا میں منتشر ہو جاتی تھی اسے کوئی محفوظ نہیں کر پاتا تھا. اس دور میں مولا کی ساری تقریریں کی ہوئی آج بھی باقی ہیں. سارے خط آج بھی باقی ہیں. سارے کلمات کے ساتھ آج بھی باقی ہیں. تو اس بات کی زندہ دلیل ہے دنیا مل کر کوششوں کے باوجود دنیا علی کی بات نہ مٹا پائی. آج سے دور تو نہیں کھاتے ٹیپ کر لیا بھیا 2 سال کے بعد بھی پیسہ بات کرا کے دہرانا چاہے سرگرم میں بیٹھا وہ پکڑ کیے جائیں گے. کیوں بات محفوظ کر دی. حالانکہ یہ پریشانی پیسہ بات کے لیے ہو سکتی ہے خالق نہج البلاغہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ نے وہ علم دیا تھا سمندر بہ رہے تھے زمانہ گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں. اس میں مولا کا ایک خطرہ جو میں نے اپنے بیان کا سراہا پڑھا ہے اور اسی پر ایک واقعے کے ذریعے پوری بات کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنع. سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ
کہ نفس کا دروازہ، خواہش کا دروازہ، تمنا اور آرزو کا دروازہ کیا کر دیا جائے؟ اور یہ ممکن نہیں ہے جناب. واپسی میں قیصر عباس کو 5 تبرک ملے گا، مگر یہ طے کہ نفس کہتا 25 مل جاتا تو کیا اچھا ہوتا. 1 گھنٹہ پڑھا اور 5 ملا. بہت توجہ چاہیے. دیکھیے میری بات پہنچ ہی رہی ہے. ہمارے میری بھی انہوں نے رائٹ فرمائے. آپ شریعت کا مسئلہ اٹھا کے دیکھیے گا. میں نے کیوں کی مثال کی آپ اس سے بہتر جانتے. شریعت میں جو چیز واجب رکھی گئی ہو اس کا بیچنا مکروہ ہے. آپ کو بہت گئی ہوگی نا. کفن لینا واجب مگر کفن کا بیچنا آپ مسئلے کی کتاب اٹھا کے دیکھیے. آپ میرا مسئلہ یہ پڑھا. کفن دینا واجب مگر بیچنا مکروہ کیوں شریعت میں رکھا؟ کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی کسی کو روزی سمجھ لیتا تو اپنی روزی کے اضافے کے لیے دعا کرے گا. اللہ کہتا بڑے بہادر ہو تو اپنی موت کی دعا کرو، غیروں کی موت کی دعا کرو. اسے سائڈ بزنس بنائے، اسے کاروبار نہ بنائے. توجہ دیا. کیوں؟ نفس مطالبہ کرتا ہے کہ روزی میں اضافہ ہو. روزی میں اضافہ ہونے کا مطلب کیا؟ لوگ مرے کفن پیٹے گا نا ہماری روزی میں اضافہ ہوگا. آپ اسے میری بات پر بالکل مطابق کر دیجئے. اگر میں روزانہ دعا کروں تو روزانہ 40 منٹ مل جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں مجلس کی دعا نہیں کر رہا ہوں، بنیاد پہ کسی کے مرنے کی دعا کر رہا ہوں. اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ میں لوں خدا نخواستہ تو پیسہ آپ کو 40 منٹ ملے. نہیں، شریعت کہتی ہے بڑے بہادر ہو تو اپنی موت کی دعا کرو، مومنین کی حیات کی دعا کرو. یہی اصل ایمان ہے. سلوات پڑھتے سنجیدگی کے ساتھ واقعہ اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کا مثال معلوم ہے کہ اگر ایسے پہنچ جاتا ہے تو واقعی آپ میرے سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اشرف الغنیٰ خالی مالداری نہیں، سب سے بڑی مالداری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا کو ایک مرتبہ طلاق نہیں دیا، 3 بار طلاق دیا تاکہ رجوع نہ کیا جا سکے، کوئی دوسرا عقد نہ ہو سکے. وہ مولا کہتے ہیں اشرف الغنیٰ ترک المنیٰ. سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ نفس کا دروازہ بند کر دیا جائے. میں نے کہا کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. میں اپنی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ سریا میں جتنے اشرے ہوتے ہیں تینوں آبا خانے کے اشرے مجھے مل جائے. یہ ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں جتنے اشرے ہوتے ہیں سب قیصر عباس کو مل جائے. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. مگر نفس سے مطالبہ کرنا، کوئی دن خالی نہ جائے بلکہ صبح میں ایک مجلس لگی ہو، دوپہر میں ایک مجلس لگی ہو، سپہر میں ایک لگی ہو، اور رات میں بھی اگر اس دن مل جائے تو اس دن سے اچھا کوئی دن. اور فرمائیے گا مولا کہتے اشرف الغنیٰ ترک المنیٰ. سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ واقعی نفس کا دروازہ بند کر دیا جائے. کیوں؟ مولا فرماتے اگر تم نے ایک مطالبہ بھی اس کا پورا کر دیا تو یہ کچن کی لسٹ لے کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو منظر عام کیا جائے. اگر ایک مطالبہ بھی مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے پورا کر لیا. اب اس کی مثال اپنی ذات پر گزرا ہو آتے آپ کے حوالے کر دوں. اس میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ چوہٹے جہاں جوادیہ ہے حالات گھاٹ، وہاں سے چوک دال منڈی کی دوری کم سے کم 250 کلومیٹر. اسی دور میں سرکاری شعبے میں مجھے وہاں مدرسہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا ہے. اور سلوات پڑھ دے محمد علی تو سرکار نے مجھے وہاں مدرسہ پڑھانے کے لیے لگا دیا. اب 2.5 سے 3 کلومیٹر روزانہ میں شام کو پیدل جاتا تھا 4 بجے اور پھر مدرسہ بند کر کے شام کو آتا تھا. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن آپ گاڑی میں چلیے کوئی نہیں ملتا،
مگر جس دن پیدل نکلیے ایسے ایسے جاننے والے اور ماننے والے آ جاتے ہیں کہ نظریں جھک جاتی ہیں اور سلام بھی بہت تیزی سے کرتے ہیں لیکن پیدل جا رہے ہیں. تو 2 سے 2.5 سال میں چوک پیدل جاتا تھا, روزانہ پیدل آتا تھا. نفس نے پہلا مطالبہ میرے سامنے رکھا کہ اگر کہیں سے سائیکل مل جاتی تو یہ پیدل آنے اور جانے کا معاملہ ختم ہو جاتا. اگر اللہ کا قول دبا کیا جائے تاکہ یہ پھر دوسرا مطالبہ نہ رکھتے ہوئے کہ بات نہ آتی. اب میں نے بالکل یوپی کی زبان بہار کی ایک سائیکل لینے کے لیے تبڑم شروع کر دیا. مجھے یہ معلوم ہے آپ کو تبڑم کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ 3 ہی سے تبڑم بنا ہے اور یہیں یہاں پہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک سلوات اب ظاہر کہ اسی بیچ میں سائیکل مجلس پڑھنے کے لیے آیا. 750 روپے کی نئی سائیکل ہے اور 27 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 2 مہینے 2 دن 3 دن کے بعد تنخواہ مل جائے گی. لاؤ 250 روپے موسیٰ قاضی بھائی سے ادھار لے لو تو 250 تنخواہ مل جائے گی. 250 سے ادھار لے لیا 500 ہو گیا. اب بھی 250 کا چاہا تھا. اور میں تیسرا شکار کس کو بناؤں سمجھ میں آئے کہ فصیح بھائی بھی میرے بہت چاہنے والے تھے, ان سے قرض لے لوں 250 روپے. اس طریقے سے 750 روپے میں نے, لیکن میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ دونوں آدمی میرے اوپر بعد میں کیس نہ کر دیں. ایک سلوات پڑھ دے. لیکن پوری لفظوں کی معنیت بدل رہا. حقیقت آپ کے بارے کروں قوم میں کہ بچے اگر اسے محسوس کریں گے تو نفس کی اصلاح ہو جائے گی. آدمی اپنے نفس کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے نہ ناجائز دے. اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے وہ کسی طرح کیا ہو جائے, کامیاب ہو. اسی طرح منصوبہ ہمارا کامیاب ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائے. چنانچہ میں نے تبڑم لگانا شروع کیا. کیسے سائیکل آگے اور بہرحال قبلہ بھی ہمارے یہاں پہلے جو واقعہ میں پڑھ چکے ہیں یہ ہماری اس سائیکل کی شہادت دے سکتے ہیں کہ پہیے میں جتنی تیلی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمارے یہاں ٹیوب میں پنچر کے لیبل لگے ہوئے ہیں. توجہ دے. اب 2-2.5 مہینے سائیکل سے چلنے لگے. آگے سائیکل کیا رفتار, یہ دیکھنے والے کو اس دور میں سمجھتے تھے مولانا کی سائیکل میں پاور بریک. جسے نئے لڑکے بائک لے کے نکلتے ہیں تو ان کا ذہن زمین پہ نہیں ہوتا. زمین سے ذرا سا اوپر اٹھے تو ذہن آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. اسی میں بہت سے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ خرابی کیوں پیدا ہو گئی؟ زمین سے رشتہ ٹوٹا. جب تک پاؤ ہونا زمین کو پڑا ہے یہ خیال نہیں پیدا ہوگا. ایک فٹ اوپر آ گئے لیکن سائیکل کا پینڈل آتا 1 فٹ یا 2 فٹ اوپر ہوگا زمین سے. ویسے ہی ذہن جو ہے آسمان پہ چلا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جب قرآن سے رشتہ ٹوٹنے پر انسان بحث کرتا ہے تو اب قرآن سے رشتہ ٹوٹنے پر کیوں نہ بحث. اب میں نے کسی طریقے سے سائیکل لے لی اور 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے زیادہ نہیں سائیکل سے چلتا رہا. کیونکہ مطالبہ نفس کا پورا کر چکا ہوں لہذا 4-5 مہینے گزرنے کے بعد اس نے دوسرا مطالبہ رکھ دیا کہ زمانہ بڑی ترقی کر گیا. کب تک روزانہ مہینے میں 4 پنچر بنوائیے گا قبلہ. اگر بائک مل جاتی تو کیا مزہ آ جائے. لیکن مطالبہ اسی طریقے سے پورا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ سارے مطالبے نہ جائیں, ایسا نہیں. اب سے پہلے سوال یہ سمجھ لیجیے مطالبہ نہ جائے نفس نے بتایا کہ اگر بائک مل جاتی تو کیا مزہ آ جاتا. بہرحال خدا کر کے ابھی نشان دینے پر مطمئن نہیں ہوتی.
نماز پڑھی دعا کر رہے تھے، سائیکل کے بعد میں بائک مل گئی، جب بائک مل گئی تو سال بھر کے بعد نفس نے دوسرا مطالبہ کیا کہ اب ٹو ویلر کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی، اب تو فور ویلر ہو گئی۔ جیسے جیسے آپ نفس کی بات مانتے چلے گئے، یہ نفس اپنی بات منواتا چلا گیا۔ مولا کہتے پہلے ہی دن اس کا گلا کروا دیا ہوتا، ایک صلوات پڑھتے ہوئے میں پھر اپنی اسی پرانی مثال کی طرف واقعی کو اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل عباس کے نفس کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں سب مسلم ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوچا نہیں کر سکتا۔ جتنی دولت ہے سب مجھے حاصل ہو جائے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرحلہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دنیا نہیں بنائی۔ ایک سلوات پڑھ دے۔ سلوات پڑھ دے۔ جلدی سے واقعی کی طرف آپ کے گھر جاتی ہوں تاکہ مولانا کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ اب روایات کے سہارے سے یہ بات آپ کے حوالے کرو۔ اس واقعے کی ذمہ دار ہے، انہوں نے واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا، مگر میں ایک بھی تفصیل سے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، ورنہ وقت کے ساتھ خیالت ہو جائے گی۔ ویسے دوسرا مسئلہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اس برتن سے برتن پیٹ، میں علماء کے پیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاکرین کے پیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ دیا، اس خواہش جو عورت کا اشرف الجنہ ترک العلماء سب سے بڑی مالداری ہے کہ نفس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اس نفس کے بدل سے روایت کے اعتبار سے 3 اولاد عالم وجود میں آتی ہے۔ بہت توجہ چاہیے، آپ روایات کا سہارا لیں، آپ کو سارے حقائق تعلیم مل جائے گی۔ اس نفس کے بدل سے 3 اولاد عالم وجود میں آتی ہے۔ اس کی پہلی اولاد کا نام ہے حرص۔ مجھے سریہ میں حرص کا ترجمہ نہیں کرنا، آپ علم کریں۔ اس کی پہلی اولاد کا نام ہے لالچ۔ نفس کے بدل سے جو پہلی اولاد عالم وجود میں آتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لالچ۔ لالچ کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر حق سے زیادہ بھی مل جاتا ہے تب بھی لالچ کہتی ہے کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی 1.5-2 گھنٹے والا ذاکر کہیں کسی بستی میں آ جاتا ہے اور مومنین ایک شیروان لے کر جب 2.5 گھنٹے کے بعد مجلس سے واپس جاتے ہیں تو تبصرہ اسی انداز میں کرتے ہیں۔ اور اس کی پہلی اولاد یعنی پہلے فرزند کا نام کیا ہے؟ لالچ۔ اس کے دوسرے فرزند کا نام ہے حسد۔ اس کے تیسرے فرزند کا نام ہے غرور اور تکبر۔ یہ 3 لفظ ہے، میں سب کو روک نہیں سکتا، میں آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس، میں صرف جملے کو دوہرا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نفس کی پہلی اولاد کا نام کیا ہے؟ حرص، لالچ۔ اس کی دوسری اولاد کا نام کیا ہے؟ حسد۔ اس کی تیسری اولاد کا نام کیا ہے؟ تکبر اور غرور، جسے گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے اگر یہ تینوں باتیں کسی آدمی کے اندر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، شیطان سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تینوں عادتیں ایک آدمی کے اندر، لعنت بھی پائی جاتی ہے، اسی کے اندر حسد بھی پایا جاتا ہے، اسی کے اندر غرور بھی پایا جاتا ہے، کیوں شیطان سے قریب ہو جاتا ہے؟ اب یہ پورے اشرے کا میٹر کہ آپ پورے قصے جناب آدم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو شیطان کے اندر یہ تینوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ وہ خلافت کا حریص بھی تھا کہ خلافت اسے مل جائے، آدم سے حسد بھی تھا۔ توجہ جا کے سلوات پڑھ دے۔
اللہ نے اسے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. مگر اسکولوں کی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. بس ایک آخری منظر آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ ہفتے 40واں ادا ہو جائے. ایک اور بلند ترین سماعت موسیٰ خسروی اپنی کتاب پر تاریخ میں اردو ترجمہ ہوتا ہے. پاکستان سے ترجمہ ہوا ہے. فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے بنارس میں. اصل کاپی نہیں مل پائی. اس نے تو واقعہ لکھا کہ جناب عیسیٰ سفر پہ نکلے تو میرے ہی جیسا لالچی کوئی آدمی ان کے ساتھ ہو گیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں. میرے جیسا کوئی حدیث آدمی جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو گیا. رسول ہے اور وہ واقعی لالچی تھا. مگر اللہ کے بنائے ہوئے رہنما کا کمال یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی اسی طرح برداشت کرتے تھے جیسے ان کا کوئی اپنا. کیوں؟ ڈائریکٹر نہیں ہے نا. اور معصوم کا قول بھی ہے کہ برائی سے پرہیز کیا جائے, برے سے نہیں. اگر برے سے پرہیز ہو جائے گا تو پھر اس کی اصلاح ہی نہ ہو پائے. برائی سے بچا جائے, برے سے نہیں, تاکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. اتنا جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اب میرے ساتھ ظفر بھائی آئے نہ ہوتے, اللہ انہیں سلامت رکھے. بڑی محنت کر کے انہوں نے واقعی مذہب تشیعوں کو قبول کیا, تحقیق کیا, اور آج یہ واقعی عظمت کے اس مرحلے پر ہے جہاں میرے جیسا آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا. شیعہ گھرانے میں پیدا ہو کر شیعہ ہونا اور ہے, غیر گھرانے میں پیدا ہو کر تحقیق کر کے مذہب تشیع کو قبول کرنا یہ اور ہے. میرے ساتھ آئے ہیں, اللہ نے صحت و سلامتی عنایت فرمائے. ہم سب کو اس پھیلی ہوئی بیماری سے پروردگار معصومین کے صدقے میں محفوظ رکھے. میں سوچ رہا تھا بہت زور سے آپ الہی آمین کہیں گے, مگر آپ کا یہ لہجہ بتانا کورونا ہے اور انشاءاللہ یقیناً ختم ہو جائے گا. ایک اور سلام پڑھ دیں. تھوڑا آگے بڑھے کہ کوئی ایک بازار پڑی پہلی منزل تمام کرتے جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا بھائی جیب میں کچھ پیسہ ویسا رکھا ہو. دیکھیے عالم سفر میں جو جھوٹ واجب سمجھا جاتا ہے وہ یہی. میں اشرا پڑھتے بھی پڑھتی ہوں, اس سے کوئی پوچھا تھا جیب میں کتنا پیسہ رکھتے ہیں تو میں نہیں بتا دوں گا. میں نے کہا کہ عالم سفر میں جو جھوٹ واجب مانا جاتا ہے بین الملل, مثلا کسی قوم مخصوص قوم کا نہیں, ہر آدمی ہر انسان سفر میں یہ جھوٹ جائز سمجھتا, وہ کبھی صحیح بات نہ بتائے گا کہ صاحب ہماری اس جیب میں اتنا ہے, اس جیب میں اتنا. جناب عیسیٰ نے کوئی پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہاں 2 روپے ہے. مجھے نہیں معلوم صحیح بولا تھا کہ جھوٹ بولا. اب جناب عیسیٰ نے اپنے جیبوں کا جائزہ لیا, 1 روپے جناب عیسیٰ نے نکالا. کتنے روپے جناب؟ دیکھیے پورا معاملہ تبرم پہ چل رہا ہے. 3 روپے ہو گئے تو اس کا ایک جناب عیسیٰ کا. جناب عیسیٰ نے اسے کہا تم بازار چلے جاؤ 3 روپے کی روٹی لے آؤ. لیکن بھوک لگ رہی ہے, انسانی کا آتا ہے, کھانا کھا لیں گے اس کے بعد سفر کریں. چنانچہ وہ 3 روپے لے کے بازار گیا. آج کے دور میں سمجھانا چاہتا ہوں بچوں کو, زیادہ بزرگوں سے سے معذرت چاہتا ہوں. مثال کے طور پر 3 روپے میں اسے قاضی میں 3 روٹی اس نے خریدی. جب لے کے جناب عیسیٰ کی طرف چلا تو حرص اور لالچ نے اپنا کام شروع کر دیا. اس میں 2 روپے تمہارا ہے, 1 روپے ان کا ہے, 3 روٹی ملی ہے. اگر یہ تینوں روٹی وہاں گئی تو کتنی روٹی کا نقصان ہو جائے گا کھانے میں؟ جزاک اللہ. بھائی کے تو عدالت کے تقاضے تھے, ملے گی 3 روٹی ملے گی تو آدھی روٹی کا نقصان ہو جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسا صحابی تھا جو آدھی روٹی کا بھی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے.
چنانچہ حرص نے دروازہ کھولا اور بالکل اس نے مسکرا کے فیصلہ لے لیا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دو میں سے ایک کھا لی جائے اور وہاں دو روٹی لے کے چلے. تو اس نے فوراً گھر کی جس چیز میں بھی کاروبار میں بیٹھ کے روٹی لے کے چلا تھا وہیں بیٹھ گیا, ایک روٹی روش فرما لی اور مسکرا کے فاتحانہ انداز میں دو روٹی کو باقاعدہ لپیٹا لے کے چلا. جناب عیسیٰ پہنچا تو جناب عیسیٰ نے پوچھا روٹی لائے؟ کہا لایا. کہا کتنی روٹی لائے؟ کیا صفائی سے ہاتھ بولا. کہا حضور دو لائے. غلط بولا, یہ نہیں کہا کہ تین خریدا تھا. جناب عیسیٰ نے پوچھا کتنی روٹی لائے؟ کہا دو روٹی لائے. اچھا دو روٹی لائے. ہاں اچھا نکالو. نہیں ایک روٹی اس نے تمام فرما لی, جناب عیسیٰ نے تمام فرما لی. اور اس کے بعد جو قافلہ پھر آ گیا, دونوں کی روٹی کھا چکے, سامنے دریا پڑا. اس نے جناب عیسیٰ سے پوچھا سرکار جی تو آگے دریا ہے, کشتی نظر نہیں آ رہی ہے, یہ سفر کیسے آگے بڑھے گا ہم لوگوں کا, کیا ہم لوگ نہیں ہمارے پیچھے چلے جاؤ, گھبرانے کی بات نہیں. کیا دریا پر قدموں کو رکھ کے آگے بڑھے گے؟ کہا بالکل رکھ کے آگے بڑھے, گھبرانا نہیں, دوڑ کھانے رکھا. اب آگے آگے جناب عیسیٰ جا رہے, پیچھے پیچھے وہ جا رہا ہے. بکری ہے تو واقع کو پورا کماؤ آپ کے حوالے کروں, آپ کو سمیٹنا چاہتا ہوں. چنانچہ رائے میں جگہ پایا جاتا ہے جو میں سریا کے حوالے کر رہا ہوں. جب بیچ دریا میں پہنچا تو یہ سمجھنے لگا کہ ہم بھی انہی جیسے ہیں, یہ بھی دریا پہ چل رہے ہیں, ہم بھی دریا پہ چل رہے ہیں. موجیں دریا اتنی عمارتدار ہوتی ہے تو اس نے صحابیت کے ذہن کو پڑھا. ابھی صحابیت نے کلام نہیں کیا, خیال تھا جو صحابی کے ذہن میں آیا. موج دریا نے صحابیت کے ذہن کو پڑھا, صحابیت سے اپنا سمرتھن واپس لیا. جیسے ہی سمرتھن واپس لیا اس کی صحابیت کی کرسی ڈوبنے لگی. ہوگا تو کسی نہ کسی طرح بیماری کر کے کرسی بچا لی ہے. اس دور میں ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس نے آواز دی, جناب عیسیٰ نے آگے ہاتھ بڑھایا. کیا ہو گیا؟ خیال ذہن میں آ گیا. اس نے ہم کو غلط کرنا چاہا. اچھا توبہ کرو جلدی سے اس خیال سے. اس نے بہت توبہ کر لی, نہیں فوراً بیماری اور فوراً لے لا. ارے قافلہ دریا پار کر گیا. آپ یقین کریں, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں برابر آیا ہوں. کہیں ایسی جگہ جب ہم مریض پڑھنے جاتے ہیں جہاں ناراضی مریض کے معیار مانا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے گزر جائے اور کوئی نعرہ نہ لگے, کوئی داد نہ ملے, تو اچھے اچھے مریض, اچھے اچھے ذاتی کورونا کے مریض ہو جاتے ہیں, آنکھیں لگتے ہیں کہ عزت گئی, اپنے لفافہ آدھار بھی نہ ملے. توجہ دیا دریا میں ڈوب رہا تھا. بچ کے جب وہاں پہنچا ساحل پر تو ہانپتے ہوئے اس نے کہا, سرکار ابھی تک جو ایمان میں تھوڑی بہت کمی تھی آپ کے متعلق وہ بالکل پوری ہو گئی. آپ کو بڑے سارے کی اجازت. جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے بڑا سارے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بغیر کشتی کا آپ نے دریا پار کروا دیا. اب ایمان پکا ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں ایمان بالکل پکا ہو گیا. کہیں سے کچا تو نہیں ہے, بالکل کچا نہیں ہے. اچھا آپ بتا دو روٹی کی کوئی لائے. دیکھیے رسالت کسی مرحلے میں جرم کو قبول کروانے میں گواہ کی محتاج نہیں ہوتی. آج کی مجلس میں اس سے اچھا فقہ میرے پاس نہیں تھا. رسالت کبھی گواہ کی محتاج نہیں ہوتی. فارمیلٹی کا مرحلہ ہوتے گیا کرتا. وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالے گا کہ گواہ کی گواہی سے جرم نہیں ثابت ہوتا, مجرم کے اقرار سے جرم ثابت ہوتا. اچھا یہ بتا دو روٹی کتنی لائے گا کہ ایمان بالکل پک گیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ کاہے پر پکا, کیسے پکا, مگر پک گیا ہو تو بتا روٹی کتنی لائے گا. سرکار روٹی تو
اچھا وہ بھی لایا. پھر آگے بڑھے. ظاہر کہ ایک روٹی کھایا ہے نا جناب عیسیٰ نے, اور وہ تو لالچی نہیں ہے, اس کا پیٹ کھانے سے 2 روٹی میں بھرا ہوگا. کچھ دور اور آگے بڑھے تو آگے سامنے بھیڑوں کا یا بکریوں کا ایک جھنڈ تھا جو چل رہا تھا. جناب عیسیٰ نے ایک بھیڑ کو بلایا, وہ دوڑتا ہوا جناب عیسیٰ کے پاس آ گیا. بلایا عیسیٰ نے تھا, یہ دیکھ رہا تھا, وہ دوڑتا ہوا آیا. جناب عیسیٰ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا؟ کاش یہ رب میرے مجمع تک پہنچ جاتی تو میرے آنے کا حق ادا ہو جاتا, لیکن میں اصلاح کے لیے. جناب عیسیٰ اس بھیڑ یا بکری سے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں بلایا؟ اس نے بزبان انسان کا نام کیا کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں نبی بلا رہا ہے. آپ 8 گھنٹے مائک لے کے مجلس کا اعلان کریں گے, دیکھیں کوئی آتا؟ میں 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب تک ذاکر ممبر پر آئے گا نہیں. آپ لوگ تو پریشانی کو آج کے دور میں پریشانی کہتے ہیں کہ پریشانی کتنے لوگ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیوں بلایا کہ آپ چاہتے, آپ نے بلایا میں آ گیا. یعنی جانور نے جانور ہونے کے باوجود بھی کیا انسانیت کا فارمولہ دنیا کے حوالے کیا ہے کہ کمال حیات یہ ہے کہ یہ زندگی رسول کے کام. جناب عیسیٰ نے مسکرا کے کہا دیکھو ہم تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے, ہم تمہیں بتائیں دیتے اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی, چاہے تو ہمارے ساتھ رہنا لے چلے جائے. کیا اصل میں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے, یعنی آپ مجھے نہ سمجھ لیجیے گا, اور یہ میرا ساتھی ہے اسے مجھ سے زیادہ بھوک لگی. ہم دونوں تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا گوشت تیار کر کے آنا چاہتے ہیں. اب بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے؟ خالی قائم بھائی سرگا سے ایک فون پیسہ عباس کو کہیں تو انہوں نے مجلس پڑھنی ہے مگر کچھ ملے گا نہیں, 500 خالی چندہ دینا پڑے گا. 500 طرح کی بیماریاں آنے والی میرے اندر آ جائیں. کیا بتاؤں کھانسی آ رہی ہے, کیا بتاؤں بخار آ رہا ہے, حالات ایسے نہیں ہیں, کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو تو وہی نہ ہو تو یہ خود سہتے کسی بات میں آئیں گے. قرآن بھی کیسے ہو جائے گا؟ توجہ ہم تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے, ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم گوشت تیار کرنا ہے, ذبح کر کے کھانا ہے. اب اگر تم تیار ہو تو بتاؤ. اس جانور نے اتنا سننے کے بعد پھر ہمارے فصیح گفتگو کی انسانی لگ رہے میں کہا اس حیات کا اس سے بڑا سارا کیا ملے گا کہ زندگی رسول کے کام ہو جائے. اور کیا ملے گا کہ یہ حیات رسول کے کام آ جائے, اللہ کے نبی کے کام آ جائے. اب ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم, کچھ باتیں ہمارے یہ 2-3 چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, وفا بھائی ہیں اور ان سے پوچھ لیجیے گا. مجھے نہیں معلوم کہ کس نے پکڑا اور کس نے چھری چلائی. میں تو خالی تاریخ سے کھانے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ کھا کون کتنا رہا. اسے ذبح کرنا گوشت بھونا کرے. 2 آدمی اگر ایک بکری میں ایک بھیڑ ہے تو یہ پہلے کے رسول کا واقعہ ہے نا, آخری رسول کے دور کا واقعہ تو ہے نہیں. یہاں پورا اونٹ ختم ہو جائے اور بیکار نہ آئے کسی کو. آدھا گوشت بچ گئے تاریخ کے اعتبار سے, بچا ہوا آدھا گوشت خال کے اندر جناب عیسیٰ نے رکھا.
فقرہ کہا جو مجھے برابر آپ جناب عیسیٰ کا سنا کرتے ہیں کل بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے انہوں نے یہ فقرہ کہا چاہے وہ بکری رہی ہو یا دمبا رہا ہو، تاریخ نے اتنا بتایا کہ اگر 10 کلو کا پہلے تھا تو اب جو اٹھا تو 20 کلو کا۔ لیکن میں نے تعداد کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، لیکن ہر نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے نا، تو اگر 10 کلو کا تھا تو 100 کلو ہونا چاہیے تھا، پر 20 کلو کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پلٹ کے پوچھا جناب عیسیٰ سے، سرکار اگر آگے بھی بھوک لگنے کا خطرہ ہو، میری بات پہنچی بدلے کرتے ہیں، سرکار اگر آگے بھی بھوک لگنے کا خطرہ ہو تو ہم چلنے کے لیے، ایک بار گلے میں چھری چل گئی ہے مگر جانتے ہیں وہ کہ حیات کسی کا نام، زندگی کسی کا نام، کہیں نہیں رسا۔ جب وہ بکری یا بھیڑ تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے پھر جناب عیسیٰ کے قدموں کو تھام لیا، کہا وہ جو دیکھ میں ذرا سا ایمان کچا رہ گیا تھا سائڈ والا، اب وہ بھی پک گیا، کہیں لگی کچا، کہیں سرکار میری دیکھ مجھے معلوم ہے، بالکل ایمان پک گیا۔ جناب عیسیٰ نے کئی مرتبہ اقرار لے لیا، کہا بالکل پک گیا، تو جناب عیسیٰ نے کچھ نہیں، مسکرا کے سوال خالی دوہرا دیا، اچھا یہ بتا دو جب ایمان پک گیا تو روٹی کتنی لائے؟ ختم ہو گئی مجلس۔ یہ وعدہ ہے کہ بچا ہوا واقعہ تفصیل سے پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن وقت نہیں بچا اور جو دے گا روٹی کتنی لائے تھے، مگر بڑا ڈھیٹ آدمی، ایسا بات بھی ہوتے تو شرم و لحاظ میں صحیح بول دیتے، کہتا سرکار کیا بات کر رہے، روٹی تو میں 2 ہی لائے، یعنی 2 زندہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی صحابیت کا ایمان 2 روٹی سے آگے نہ بڑھا۔ ایک سلوات واقعے کی تفصیل چھوڑ کر آخری لائن پر آ جائیے اور حدیث میں مسائل پر آ جائیے۔ چنانچہ میں نے کہا نا کہ اللہ کا بھیجا ہوا جو نبی رسول ہوتا ہے وہ جرم کو مجرم سے قبول کرواتا ہے، اسے گواہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیسے جناب عیسیٰ نے جرم قبول کروا لیا یہ بھی سن لیجیے جلدی سے، 2 منٹ کے اندر، 2.5 منٹ کے اندر آگے بڑھے تو راستے میں سونے کی 3 اینٹیں تھی۔ کتنی اینٹیں جناب؟ جناب عیسیٰ نے ایک اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لی، ایک اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، کہا چلو آگے چلو، تو پلٹ پلٹ کے تیسری دیکھ رہا، کہتا حضور یہ بھی اصلی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سمجھے نکلی سرکار یہ بھی اصلی سونے کی جگہ، میں جانتا ہوں سونے کی اصلی، پھر ایک آدمی مجھے دے دیا، ایک خود دے دیا، پھر تیسری والی کس کے لیے چھوڑ دیا، پھر تیسری والی کا مطلب کیا ہوگا؟ چنانچہ جناب عیسیٰ نے مسکرا کے کہا کہ یہ تیسری اس کے لیے ہے، تیسری اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے، تو مسکرا کے کہتا ابھی تک نہیں قبول کیا، سونے کی اینٹ دیکھ تو قبول کر لیا کہ سرکار آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ روٹی کھانے والا میں ہی ہوں۔ جب تک نفس کے اندر لالچ کا تصور باقی رہے گا ایمان کی شمع اس میں جلنے والی ہے۔ تو پورے چیپٹر میرے بچے رکھے، پھر اسے کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حسد پر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، غرور اور تکبر پر بھی بہت سے واقعات ہیں، واقعی ہے نفس کی طرف جانا ہے۔ جب انسان نفس کا دروازہ بند کر دے گا تو ایمان کی وہ شمع اس میں روشن ہو جائے گی، وہ شمع اس میں جل جائے گی کہ انسان رے کی حکومت کو دھوکہ مار کر بھوک کو کلیجے سے لگا لے گا،
پیاس کو کلیجے سے لگا لے گا، شہادت کو گلے سے لگا لے گا۔ کیوں؟ اب لالچ کا تصور ختم ہو گیا، نفس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس نفس کے اندر ایک شمع جل رہی ہے، اس شمع کا نام ہے حسین ابن علی، اس شمع کا نام ہے شہادت۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ حالات تقریباً پچھلے مارچ سے بدلے ہوئے ہیں، مگر نہ مجلسیں بند ہوئی ہیں، نہ حسین پر مصائب بند ہوا ہے۔ حالات بدلے، حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہے گی۔ میرے مالک، تیری بارگاہ میں شہزادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے واسطے سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ پچھلا محرم بڑی بے کلی سے گزرا، یہ نوجوان علی اکبر کا تابوت نہ اٹھا پائے، یہ جوان غازی عباس کا علم نہ اٹھا پائے۔ یہ میرے مالک اس سال محرم اس طرح سے نہ ہونے پائے۔ ہم تیرے حسین کا ماتم کھل کر کرنا چاہتے ہیں، لیکن خالی مجلسوں کا نام محرم نہیں ہے جب تک حسین کی فتح کا جلوس راستوں پہ نہ نکل آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ محرم ادھورا ہے۔ آپ یقین کریں، پچھلے سال مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ قبلہ اس سال مجلسیں بڑی سلیقے سے ہوئی۔ کیوں سلیقے سے ہوئی؟ زیادہ تر مجلسوں میں نوجوان باہر رہا کرتے تھے۔ اس سال کچھ پابندیاں ایسی تھی کہ ہر نوجوان عزا خانے کے اندر کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں آ کر بیٹھا، سب نے توجہ کے ساتھ مصائب سماعت فرمایا۔ یہ عزاداروں، یہ رونے والوں، اتنا بڑا مجمع، ان حالات میں بھی افضال صاحب کے بچوں کو نام 40واں آج تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہو گیا۔ میں نے انگلیوں پہ نہیں گنا کہ کتنے دن ہوئے، مگر رسم 40واں تو منعقد ہوئی۔ ان کے بلکتے ہوئے خانوادے کو اتنے لوگ آ گئے جمع ہو کر تعزیت دینے کے لیے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، مگر شاید کربلا کا مرحلہ دنیا کا سب سے الگ مرحلہ تھا جہاں کسی نے سکینہ کو تسلیت کا پیغام نہیں دیا۔ شہادت کے بعد شور کا پہلا تماچا بی بی کو پڑا تو بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی۔ شیر نے پوچھا کیا سمجھ گئی ہو؟ کہا میرا بابا مارا۔ جزاک اللہ، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً آپ روئیں گے، آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ سادات ہیں، آپ کو ہی پہلے بیت ہے۔ میں آپ کے جب گھرانے نے اس سال عید نہیں منائی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ خالی نئے لباس کا نام عید ہے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، ہے لباس کی حیثیت، مگر دستور دنیا یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والا کسی سے 9 سال کا ہو، مگر وہ گھرانہ عید نہیں مناتا۔ کیوں عید نہیں مناتا؟ لیکن گھر میں موت ہو گئی ہے۔ میں نے مسائل کو مکمل کر دیا کہ عزاداروں 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں گے جس کے لیے معذرت ہے، روایت کی تکمیل بہت ضروری ہے۔ یہ رونے والوں، جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر زہرا آ گئی ہوگی۔ اے شہزادی، یہ آپ کے بچے کے عزادار ہے بی بی، ان کا گھر سلامت رہے، ان کا کاروبار سلامت رہے، ان میں جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار کر دے۔ تجھے سید سجاد کی اسیری کا واسطہ۔ یہ عزاداروں، دستور دنیا یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی مر جائے تو وہ گھر اس سال عید نہیں مناتا۔ یہ عزیزوں، کیا مجھے پڑھنا پڑے گا؟ اگر ایک مر جائے تو عید نہ منائی جائے، اور جہاں ایک دوپہر میں 72 جنازے میں جزاک اللہ، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل۔ آخری فکرے کی طرف بڑی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ عزاداروں، جہاں ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل گئے ہو، وہ بھی کیسا جنازہ آپ تصور کر سکتے ہیں جس میں علی اکبر کی جوانی شامل ہے، جس میں عباس کی جوانی شامل ہے، جس میں ننھے شیرخوار کی کم سنی شامل ہے۔ اے عزاداروں،
راوی کا بیان آپ کی بستی میں آ چکے ہیں، مولانا سرکار رئیس الوائزین قرار صاحب اللہ مرحوم کے بھتیجے سبیح الحسن صاحب میرے ساتھ سریا میں کانفرنس میں تنظیم کی آئے تھے۔ انہوں نے میرے وطن میں تقریر میں ایک مسائل پڑھا، مجھے اچانک یہ فقرہ ان کا یاد آ گیا، اسی پر مسائل کو تمام کر دوں گا۔ انہوں نے مسائل کو یہ فقرہ پڑھا کہ جب کربلا کے بعد یہ قافلہ زندان شام میں قید ہو گیا اور جتنے دنوں کے بعد بھی اس قافلے کو رہائی کا پیغام ملا، جب یہ قافلہ مدینے آیا، پہلی عید آئی، فطرت ہے مرنے والے کی یاد کسی دن آئے نہ آئے، مگر جب عید کا دن آتا ہے میں نے ان تڑپتی ہوئی ماؤں کو دیکھا ہے جن کے جوان بیٹے دنیا سے گزر گئے، سال بھر بچے کی یاد نہ آئی، مگر عید کا دن آیا تو ماں کوئی بچے کی یاد نہ کر پایا۔ میں نے ان تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے کہ باپ کی یاد کسی دن آئے نہ آئے، عید کے دن آتی ہے لو رونے والوں۔ نے ام کلثوم کو قریب بلایا، اے بہن گھر کی ساری عورتوں کو جمع کر لو، آج کربلا کے شہیدوں کے گھر چلتے ہیں، آج عید کا دن ہے، شہداء کی یاد ان کے گھر والوں کو تڑپائے گی، آج چل کے ان کے گھر ان کی تسلیت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اے اولاد والو، ام کلثوم نے عجب سوال کیا، اے بہن پہلے کس کے گھر چلے؟ نہیں ہونے والوں آپ یقین کریں، میں نے پورا مسائل بات کے حوالے کر دیا، اس لفظ میں کتنا درد ہے ام کلثوم کے بہن پہلے کس کے گھر چلے؟ زینب چونک کے کہتی ہے بہن تم نے عجیب سوال کر دیا، کربلا میں 2 بیٹے میرے بھی مارے گئے، کربلا میں علی اکبر بھی کلیجے پر برچی کا پھل کھا کر ابدی نیند سو گیا، کربلا میں قاسم بھی پامال کر ڈالے گئے، مگر اے بہن کربلا میں 4 بیٹے ایسے مارے گئے جن کی ماں زندہ تھی مگر کربلا میں موجود نہ تھی۔ بڑے اطمینان سے مسائل پڑھتا ہوں، کبھی مسائل میں چیختا نہیں ہوں، یہ عزاداروں یہ رونے والوں، بڑے مناسب لہجے میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ سمجھ گئے وہ کون ماں ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید کر ڈالے گئے۔ ماں مدینے میں تھی، کربلا نہیں تھی، وہ غازی عباس کی ماں ام البنین ہے جن کے 3 بیٹے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر ماں مدینے میں تھی۔ آپ پہلے اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں، بیویوں نے آگے بڑھی، آگے آگے زینب جا کر تخت الباب کیا، جیسے ہی دروازہ ام البنین نے کھولا زینب کی نظر ماں کے اوپر پڑی، کیا دیکھا؟ ماں زاروں کے تار روئی، ہچکیاں بن گئی۔ جناب زینب کہتی ہے ہاں ماں آج بھیا کی یاد میں کروایا ہوگا، اگر کوئی بہت دیر سے رو رہا ہو تو اتنی آسانی سے کلام نہیں کر سکتا مگر اشارہ تو کر ہی سکتا ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ فقرہ کہا ایک مرتبہ اشارہ کر دیا، نہیں بی بی ایسا کچھ نہیں ہے۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا ماں پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ بھی اس طرح سے اب جو ام البنین کی نظر گھر کے گوشے کی طرف گئی تو زینب کی نظر بھی ادھر چلی گئی۔ خدا یہ دن دنیا میں کسی پھوپھی کو نہ دکھائے جب لاشیں اوپر اٹھانے کے بعد آج مدینہ میں زینب نے دیکھا غازی عباس کا بیٹا گھر کے گوشے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جزاک اللہ، یہی بڑی کریں یقیناً حق پہ بھی ادا ہو گیا۔ گھر کے گوشے میں جناب عباس کا چھوٹا بیٹا فضل بیٹھا رو رہا ہے۔ جناب زینب تیر کی طرح آگے بڑھی، روتے ہوئے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، دنیا میں خدا یہ منظر کسی پھوپھی کو نہ دکھائے۔ کیوں ہو عید کا دن ہے عزیزو، تصور شرط ہے، اب وہ گھرانا ہے کہ جہاں چھوٹے بڑے سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ زینب کہتی ہے ماں میرا لال اس طرح سے کیوں رو رہا تھا؟ ام البنین کہتی ہے یہ شہزادی آپ کے لال نے مجھ سے کہا اماں میں باہر ہی کیوں نہ
میں جانا چاہتا ہوں۔ اے بی بی، میری غربت میں جو لباس میسر تھا میں نے آپ کے لال کو پہنا دیا، ختم ہو گئی مجلس۔ عزیزوں، عمر میری بیٹی بی بی آپ کا لال باہر گیا، روتا ہوا گھر میں آیا، میں نے پوچھا کہ لال کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ کے بچے نے سمجھ کہا ہمارے سب کے بچے اپنے پاپا کا ہاتھ توڑ کے پیٹنا چاہ رہے ہیں۔ اے بیوی، مجھے میرا پاس یاد ہے۔ أيام فلككم إنا لله وإنا إليه اللهم من الزهراء بها ووالدها وردگار تجھے واسطہ ہے محمد ان کی ضروریت طاہرہ میں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا ہمارے درمیان جو محبوس ہوں کے طرف بیمار کربلا کے تصدق میں جو بیمار ہونے شفائے کامل و عاجل دلائی پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں کوئی پالنے گئے اداکارانہ سے کے شہداء پائے جاتے ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت پروردگار میں اعلیٰ آیات اعظام ذاکرین باقت سایہ ہمارے سروں پر برقرار پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس مجلس میں جو بھی شریک ہوا ہے یہاں سے اپنی چوریاں خالی نہ لے کے جانے پائے، آنے والوں کی دلی مرادوں کو بھر پروردگار مرحوم کو جلال معصومین میں جگہ عنایت ان کے قسمندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال یہ میرے کریم مالک ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تجھے واسطہ ہے گلو نازنین علی اصغر کا تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کے اس نیل کو رخسار جس رخسار کی رنگت کربلا سے شام تک شمر کے تماچوں سے روزانہ تبدیل ہوتی ہے ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں یہی مصائب ہے یہی ذکر غریب زہرا ہے اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ ہمارا امام پردے قیل میں اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل لگائی ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید افضل حسین صاحب مرحوم نے سید عاشق حسین صاحب مات